یہ کانگریگیشن اڈار رحیم ہے، جس کا مطلب ہے دوستوں کی ایک کمیونٹی۔ اس یہودی عبادت گاہ یا سینیگاگ کے منتظمین کے مطابق یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں نہ صرف جدید دور کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہودی بچوں اور نوجوانوں کو مذہبی تعلیم دی جاتی ہے، بلکہ یہ یہودی ثقافت، اقدار اور روایات کو برقرار رکھنے کے لیے بھی کوشاں ہے۔ اداد رحیم کا آغاز 1980 میں کیا گیا۔ اس وقت یہ ایک تہہ خانے میں قائم کیا گیا تھا۔ پھر 1990 میں ہم اس عمارت میں آ گئے۔ 1991 میں میں نے یہاں کام شروع کیا۔ اس ادارے کو قائم ہوئے 36 برس ہو گئے ہیں۔ یہاں اسکول کی تعلیم کے ساتھ ساتھ کنڈر گارڈن سے لے کر 12ویں گریڈ تک بچوں کو مذہبی تعلیم دی جاتی ہے۔ اس وقت یہاں 110 بچے مذہبی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ پری اسکول سے 2 گریڈ تک انگلش میں تعلیم دی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ ہیبرو زبان میں ہیجے بھی سیکھتے ہیں۔ 3 گریڈ میں وہ ہفتے میں ایک بار ہیبرو زبان کی کلاس لینے کے لیے آتے ہیں۔ اس طرح وہ زبان کے بارے میں بھی سیکھتے ہیں۔ بنیادی طور پر کمیونٹی کی جانب سے مثبت رد عمل آتا ہے۔ والدین چاہتے ہیں کہ ان کے بچے مذہبی تعلیم حاصل کریں اور اپنی ثقافت و ورثے سے متعلق تھوڑا بہت جانیں۔ یہاں پڑھائی جانے والی مذہبی تعلیم اختیاری ہے، لیکن وہ اپنے اسکول کے بعد یہاں شوق سے پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ یہودی کمیونٹی میں مذہبی تعلیم کے حصول کو کتنی اہمیت دی جاتی ہے، اس کا اندازہ یہاں آنے والے طالب علموں کی اس میں دلچسپی سے لگایا جا سکتا ہے۔ ہم نے یہودیت کی تاریخ سے متعلق اور دیگر حقائق پر مبنی واقعات پڑھے ہیں۔ یہ بہت دلچسپ ہے، ہمیں یہاں بہت مزہ آتا ہے۔ میں نے کنڈر گارڈن سے لے کر 10ویں گریڈ تک مذہبی تعلیم حاصل کی ہے۔ اس سے مجھے بڑے ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ میرے خیال میں یہ آپ کی مذہبی پریکٹس کے لیے ضروری ہے۔ یہاں آنے والے طالب علموں کی دلچسپی اور لگن کی ایک وجہ یہاں کے اساتذہ ہیں، جو کوشش کرتے ہیں کہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ انہیں دنیاوی اور جدید تعلیم سے بھی روشناس کرایا جائے تاکہ ان کی زندگی میں توازن برقرار رہے۔ ہم نوجوانوں پر بے حد توجہ دیتے ہیں۔ ہم انہیں مصروف رکھنے اور ان کی شرکت کو یقینی بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ادارہ بچوں اور خاندانوں کے لیے ایک کمیونٹی کی طرح ہے۔ میں کہوں گی کہ ہمارے نصاب کا ہر حصہ اس بات پر مبنی ہے کہ آپ اس دنیا کو ایک بہتر جگہ بنانے کے لیے کیا بہتر کام کر سکتے ہیں یا بہتر فیصلے کر سکتے ہیں۔ امریکہ جیسے ملک میں جہاں مختلف مذاہب اور ثقافت سے تعلق رکھنے والے لوگ آباد ہیں، والدین کے لیے بچوں کو اپنے مذہب کی طرف راغب کرنا کسی چیلنج سے کم نہیں ہوتا، لیکن یہ والدہ خود کو خوش نصیب سمجھتی ہیں۔ ہم اس معاملے میں بہت خوش نصیب رہے۔ میرے بچوں نے اس سے متعلق کچھ نہیں کہا یا پوچھا۔ جب وہ چھوٹے تھے تو وہ مختلف مذاہب کے ماننے والوں کی تقاریب میں شرکت کرتے تھے، جس سے انہیں مختلف مذاہب کے بارے میں جاننے کا موقع ملا، لہٰذا انہیں اپنے مذہب کے بارے میں علم ہوا اور انہیں کوئی سوال کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ بہت سے سینیگاگ کی طرح یہاں بھی داخل ہوتے ہی ایک ٹوکری میں ٹوپیاں رکھی گئی ہیں۔ اسے انگریزی میں اسکل کیپ کہا جاتا ہے۔ ہم اسے اس وقت پہنتے ہیں جب ہم یہاں آتے ہیں۔ یہ مختلف رنگوں میں ہوتی ہیں۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ ہم ایک مقدس جگہ اور مقدس اوقات میں ہیں۔ اس کے علاوہ توریت پڑھنے اور خصوصی دعاؤں کے دوران پہننے کے لیے شالیں بھی ہیں۔ یہاں پر اس دیوار پر کمیونٹی کے ان افراد کے نام درج ہیں جو انتقال کر گئے ہیں، اور جن کے نام کے آگے سرخ بٹن ہے، اس کا مطلب ہے ان کی برسی ہے۔ یہاں پر دعائیں پڑھنے کے لیے کتابیں ہیں۔ مختلف کانگریگیشن مختلف کتابیں استعمال کرتے ہیں۔ اس کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ عبرانی اور انگلش دونوں زبانوں میں ہے۔ اس سینیگاگ میں اسکول اور توریت کی تعلیم کے علاوہ بین المذاہبی اور سماجی تقریبات بھی منعقد کی جاتی ہیں۔